اس وقت شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ افغان صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے حکمرانوں کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ملک میں کتنی بدترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لاکھوں ریفیوجیز پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہیں، جس کا بوجھ ہماری معیشت نہیں اٹھا پاتی، اور دوسری جانب اب لاکھوں مزید ریفیوجیز آنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ سندھ اگر ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ کے بڑے شہر خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے بہت سے علاقے ابھی تک ڈوبے ہوئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سندھ کے تمام اضلاع میں جو ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوتے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے ہوتے۔ حیدرآباد کے اسٹیک ہولڈرز حیدرآباد کے لوگوں کے مشاورت سے ہوتے، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوتا، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ بلدیاتی نظام اپنے احکامات منوانے کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، مگر بدنصیبی سے بلدیاتی نظام کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہے گی کہ MQM سے یہ شکایت ہے، ہم کہیں گے بہترین، ہمیں بھی شکایت ہے۔ نواز لیگ سے PTI سے شکایت، ہم سب کو تنقید کرتے ہیں، مگر کبھی ہمارے زبان سے آپ نے کبھی سنا ہے ایاز لطیف پلیجو کی زبان سے یا میرے کسی پڑھے لکھے سندھی بھائی کے زبان سے کہ کہے کہ عمران خان پنجابی ہے اور وہ کیوں ہے، یا نواز شریف پنجابی ہے وہ کیوں ہے، یا ممنون حسین مرحوم مہاجر تھا وہ کیوں ہے، یا عارف علوی اردو سپیکنگ ہے وہ کیوں ہے، یا غلام اسحاق خان پٹھان ہے وہ کیوں ہے، کبھی ظفر اللہ جمالی بلوچ ہے وہ کیوں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ظفر اللہ جمالی مرحوم سے یہ شکایت ہے، یا عارف علوی صاحب سے یہ شکایت ہے، یا فاروق لغاری صاحب سے یہ شکایت، اس طرح کرتے ہیں، یا پیپلز پارٹی سے شکایت ہے۔ آج خواجہ اظہار نے کہا ہے کہ سندھ کے جاہل دیہی علاقوں کے DC آ کے کراچی پہ ڈپٹی کمشنر بن کے بیٹھے ہیں۔ دیہی سندھ کے جاہل DCs، آپ کہیں کہ یہ DC کرپٹ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کہیں یہ SP کرپٹ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کرپٹ ہے، یہ ناظم کرپٹ ہے، ہم یہ کہیں گے بالکل۔ آپ کبھی ایاز لطیف پلیجو کے یا کسی سندھ کے پڑھے لکھے بندے کے زبان سے نہیں سنیں گے کہ وہ کہے کہ فلاں اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ کرپٹ لوگ آ کے لاڑکانے یا شکارپور، سندھ کے بہت سے اضلاع میں اس وقت بھی SSPs دوسری زبانیں بولنے والے ہیں۔ یہ سنیں گے کہ یہ SSP پولیس کا لوگوں سے ملا ہوا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پنجابی SP ملا ہوا۔ اب میں پچھلے دنوں تھر گیا تھا، شکایت ہوئی SP کی، میں نے یہ کہا کہ SP سے شکایت ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ SP نیازی ہے اور یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے اور یہ تھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے، یا یہ بنگش پشتون ہے، یہ وہاں سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے، بنگش ہو، نیازی ہو، اردو سپیکنگ ہو، کوئی بھی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قریشی ہو، صدیقی ہو، سندھی جاہل DCs آ کے کراچی پہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک تو DC سندھی، دوسرا جاہل، اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ فاروق دادا، شعیب کنکٹا، کامران مادوری، نوید ٹنڈا، عرفان منڈا، پڑھے لکھے لوگ۔ پڑھے لکھوں کو تو آپ نے مارا حکیم سعید کو، پڑھے لکھوں کو تو آپ نے مارا صلاح الدین کو، پڑھے لکھوں کو تو آپ نے ذبح کیا، پڑھے لکھوں کو تو آپ نے ڈرل مشین سے سوراخ کیے، اور پھر کامران مادوری اور ٹنڈا اور منڈا اور کنکٹا اور لمبا اور چھوٹا اس کے حوالے کر دیے۔ یہ آپ نے پڑوسی ملک کی فلمیں دیکھی، اور فلمیں دیکھ کے آپ نے چھوٹا بھائی، چھوٹا چیتن، بڑا چیتن، وہ فارمولا آپ نے کراچی میں اپلائی کیا، تباہ کر دیا کراچی کو آپ نے، کراچی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر۔ اور اب بھی پیپلز پارٹی اور MQM سندھ کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پھر سے اپنی نسلی ٹکراؤ کو بڑھانا چاہ رہی ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں، کیونکہ ملک کی جنرل الیکشنز آنے والی ہیں۔
آپ جان بوجھ کے نفرتیں اور ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں تاکہ آپ بلدیاتی الیکشن جیتیں. سندھ آپ کے لیے ایک بکرا ہے جس کو آپ کو ذبح کر دینا ہے عید والے دن. ہر سال جب آپ کے لیے مفادات کا میدان سجتا ہے، بازار سجتی ہے، تو آپ سندھ کو ذبح کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نکلتے ہیں کہ سندھ کو قربانی کا بکرا بنا کے ذبح کیا جائے. میں آپ کے طرف سے ایم کیو ایم کے بھائیوں کی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر پہ مشاورت ہونی چاہیے. صرف ایم کیو ایم سے نہیں، ایم کیو ایم سے، سندھ کے قوم پرستوں سے، پی ٹی آئی سے، مذہبی جماعتوں سے، جماعت اسلامی سے، جے یو آئی سے، پی ایم ایل این سے، تمام لوگوں سے مشاورت ہونی چاہیے، کراچی میں بسنے والے سندھی بلوچ تمام لوگوں سے. مگر سندھی ڈی سی آ گیا، سندھی ایس ایس پی آ گیا. میں نے ایم کیو ایم کے الفاظ میں کبھی نہیں سنا کہ وہ کہتے ہوں کہ برمی کیوں آئے ہیں، افغانی کیوں آئے. ایک مطالبہ نہیں کیا. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے آج ایک مطالبہ نہیں کیا پریس کانفرنس میں کہ افغانستان کے ریفیوجیز آئیں گے. آپ مطالبہ ہی نہیں کرتے کہ بہاری، بنگالی، برمی، ایرانی. آپ کو تکلیف ہے ان کی جن کا وطن ہے، جن کا وطن ہے ان کے آنے پہ آپ کو تکلیف ہے. جو دوسرے آتے ہیں ان کے آنے سے آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کی لاشیں ماضی میں جب گرائی گئیں سندھی نہیں تھے، جنہوں نے گرائیں ان کو آپ ویلکم کرتے ہیں. جو آپ کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ کے استقبال کرتے ہیں ریلوے اسٹیشنز پر، آپ کے لیے کھانے کی سبیلیں، پینے کی سبیلیں، کھانے کی دیگیں پکواتے ہیں، ان کو آپ گالیاں دیتے ہیں. اور جو آپ کو چھرے مارتے ہیں، جو بوریوں میں بند کرتے ہیں، ان کو آپ محبت کرتے ہیں. میں سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیج پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے بو رہی ہیں. میں عام اردو بولنے والے لوگوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے رشتے ان لسانی فسادات کرنے والوں سے الگ کریں، اور سندھی بولنے والے بھی ان کی صفوں میں جو لسانیت پھیلانا چاہ رہے ہوں، دہشت گردی پھیلانا چاہ رہے ہوں، ان کو اپنے آپ سے الگ کریں. سندھی، مہاجر، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں اردو بولنے والے، پنجابی، پشتون، بلوچ، سرائکی، ہم سب ساتھ مل کے رہیں گے. پاکستان ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، کراچی سندھ کا تخت کا ہے. وسائل کو کس طرح لوٹ لیا گیا؟ سندھ کے تمام اضلاع بھوک، بے روزگاری اور مفلسی کے گھیرے میں. سندھ جو زرخیز ہے، جس کے پاس 72% گیس ہے، جس کے پاس پورے پاکستان کا 69% پیٹرول ہے، جس کے پاس 6th لارجسٹ کول ریزرو ہے، جس کے پاس سمندر ہے، جو پاکستان کے 70% ٹیکسز دیتا ہے، اس سندھ میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بھیک مانگ رہی ہیں، راستوں پہ کھڑی ہیں، جہاں گاڑی سلو وہاں بھیک مانگیں. سندھ پورا ویران اور برباد کر دیا ہے آپ نے. آپ سندھ کے حکمرانوں نے اور وفاقی حکومتیں جو ماضی کی تھیں ان سب نے، اور موجودہ وفاقی حکومت نے بھی سندھ کو کچھ نہیں دیا. عمران خان صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہ سندھ کو کوئی انڈسٹریل پیکیج ملا، نہ کوئی سندھ کو ہیلتھ کارڈ ملا، نہ سندھ کو روزگار کی اپرچونٹیز ملی، نہ سندھ کو اپنے وسائل پہ اختیار ملا، نہ سندھ کے لوگوں کو کوئی تعلیم کی فیسلٹی ملی، نہ سندھ کے لوگوں کو کوئی روزگار کی فیسلٹی ملی، نہ سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی جابز کے وفاق میں اور اسلام آباد میں کوئی مواقع پیدا کیا گیا. کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور آپ ایک دوسرے سے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی لڑتے ہیں، اس میں آپ کی لڑائی میں نشانہ سندھ بنتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی وفاق سے لڑتے ہوئے سندھ کی زیادہ خدمت کرتی کہ لوگ پی ٹی آئی کو بھول جائیں، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ٹکراؤ میں سندھ کی زیادہ خدمت کرتی کہ لوگ پیپلز پارٹی کو بھول جائیں. آپ پنجاب میں تو ایسا کرتے ہیں. پنجاب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، بہت ہی ہمبل ریکویسٹ. پنجاب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پرویز الہی زیادہ کام کرتا ہے کہ شہباز شریف کو لوگ بھول جائیں. شہباز شریف کام کرتا ہے کہ بوزدار کو بھول جائیں. بوزدار کام کرتا ہے کہ غلام حیدر وائن کو اور چٹھا کو اور ان لوگوں کو، وٹو کو لوگ بھول جائیں. سندھ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ون وے ٹریفک کر دیا ہے. وہ سندھ کے مانن کے سندھ کے لوگوں نے کیا ہے. ووٹ فلاں کا ہے، ووٹ فلاں کا ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے ووٹ دیں گے نہیں، میں ان کے کام کیوں کروں؟ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کہتی ہیں کہ ہم ان کے کام کیوں کریں، ہمارے کو تو ووٹ ہی نہیں دیتے. تو یہ سندھ کے لوگوں نے بھی اپنے ساتھ حشر کیا. اس میں قصوروار سندھ کے لوگ بھی ہیں، مگر سندھ کے لوگ تو بچے ہیں نا. کس کے؟ ریاست کے. پاکستان کے تمام لوگ ریاست کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں. تو ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی بچہ سادہ ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کا کام کرے. اسی طرح پیپلز پارٹی پنجاب سے نہ بھی جیتے وفاقی حکومت ہو تو پیپلز پارٹی پنجاب میں کام کرتی ہے، یا کرنے چاہیے. نواز لیگ کو سندھ میں اور بلوچستان میں کرنے چاہیے. وہ آپ اپنا اپنا صوبہ سنبھال کے بیٹھتے ہیں. وفاق کس قسم کا ہے جس میں سندھ کو آپ نے لا دوا اور لا تعلق کر دیا ہے، کوئی کام نہیں کرتے. تو میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی وفاقی حکومت سے بھی، سندھ کی حکومت سے بھی، اور پاکستان کی عدلیہ سے، چیف جسٹس صاحب سے، چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے،
کہ سندھ میں روزگار کے مواقع تباہ ہو چکے ہیں۔ سندھ سمیت پورے ملک میں میرٹ تباہ ہے، پورے ملک میں میرٹ تباہ ہے، اور سندھ میں کچھ زیادہ ہی تباہ ہے۔ پورے ملک میں بیڈ گورننس ہے اور مہنگائی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ مگر سندھ میں صرف مہنگائی نہیں ہے، سندھ میں مہنگائی کے ساتھ جو چیزیں ملتی ہیں وہ 2 نمبر ہے۔ مہنگی چیزیں خریدیں سندھ کے دیہی علاقے سے، کولڈ ڈرنک سے لے کر آپ دودھ سے لے کر آپ عام مرچی اور گندم، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے۔ سندھ کی صحت تباہ ہو چکی ہے، سندھ میں کوالٹی کنٹرول نہیں ہے۔ میں پاکستان کی عدلیہ سے گزارش کر رہا ہوں، میں وفاقی حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں کردار ادا کریں، اور میں سندھ اسمبلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی الیگل امیگرنٹس کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے فوراً۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو انفلکس ہو سکتا ہے پہلے سے ہی ہے، اور مزید اس ریجن میں خطرہ پھیلنے سے جو مزید الیگل امیگرنٹس آ سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنی پالیسی بنائیں۔ سندھ کے لوگوں کو انتہا پسندی اور الیگل امیگرنٹس اور لا قانونیت اور منشیات کے گھیرے میں جانے سے روکنے کے لیے سندھ اسمبلی اپنا کردار ادا کرے۔ شکریہ۔ جو توڑنے کی یا سندھ کو تقسیم کرنے کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی مسلم کو کہا جائے کہ تم کو اتنے پیسے دیتے ہیں یا یہ مجبوریاں آپ ہندو ہو جاؤ، یا کسی ہندو کو کہا جائے کہ یہ مسائل اور یہ انیشیٹو اور یہ فوائد ہیں، تم فلاں مذہب چینج کر کے کرسچن بن جاؤ۔ دل کے بجائے جبراً کسی کو تبدیل کرنے وہ کوئی نہیں قبول کرے گا۔ جس طرح کہا جائے کسی محب وطن پاکستانی کو کہ پاکستان توڑ دیں، ہماری یہ مجبوریاں اس لیے پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، تو کوئی محب وطن پاکستانی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سندھ کی انتظامی بنیادوں پر ساؤتھ سٹی، ساؤتھ سندھ، نارتھ سندھ، انتظامی صوبہ، ایڈمنسٹریٹو صوبہ، اوور آور ڈیڈ باڈیز، ہماری لاشوں پر، اوور آور ڈیڈ باڈیز، نتھنگ ڈوئنگ۔ سندھ کا ایک بچہ، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، عام بچہ، پکوڑے بیچنے والا اور ریلوے اسٹیشن والا کلی بھی سندھ کی تقسیم پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہوگا، اور کچھ کسی کو نہیں کر سکے گا۔ پرامن ہے تو اپنی جان دے دے گا، راستے پہ آ کے لیٹ کے گاڑی کے آگے لیٹ جائے گا کہ مجھے کچل کے چلے جاؤ، میں سندھ کی تقسیم ہونے نہیں دوں گا۔ اور سندھ کے جتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو اس پہ فرم اسٹینڈ لینا چاہیے، پیپلز پارٹی کے ہوں، جی ڈی اے کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں۔ جو شخص اپنے وطن کا وفادار نہیں ہے، اپنے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اقتدار کے لیے وزیر بنا بیٹھا ہوا، اقتدار کے لیے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ہے، اس کو سندھ کے لوگ یاد رکھیں گے اور اس کے ساتھ سندھ کے لوگ حساب کریں گے۔ اس لیے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جی ڈی اے ہو، ایم کیو ایم ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، جو سندھ کے مفادات پہ کمپرومائز کرے گا وہ سندھ کا محب وطن بیٹا اور بیٹی نہیں ہوں گے۔ وزارتوں کو جوتا مار کے چھوڑ دینا چاہیے اگر سندھ کو اور پاکستان کو اور 22 کروڑ لوگوں کو کوئی خطرہ ہو۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں سندھ کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز کو کہ آپ مفادات کی خاطر، کرسی کے خاطر سندھ کے مفادوں کے مخالفوں کے ساتھ چمچے بن کے نہ بیٹھیں، آپ ان کی صفوں کو چھوڑ کر باہر نکلیں۔ شکریہ، اجازت ہو۔